اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 11 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ پچھلے سبق سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جسم عطا فرمائے کہ جن کو کھانے کی ایسی ضرورت ہے جیسے عام انسان کو ہے، ان کو بھی موت آنی ہے جیسے عام انسان کو موت آنی ہے، لیکن اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ کامیاب رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے گی۔ بے شک وہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہوں، تعداد میں کم ہوں، ان کے ساتھ جو ایمان والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچا لیں گے، اور جو نافرمان ہوں گے اللہ کے اور ان انبیاء کی تکذیب کرنے والے ہوں گے اللہ ان سب کو ہلاک کر دیں گے، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر مکہ والوں کو خطاب کر کے کہا کہ یہ کتاب تمہارے آباء و اجداد کے ذکر سے بڑی پڑی ہے، جس کو تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو کیا اس پہ غور نہیں کرو گے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، ان کا کام کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا؟ وہ ایک خدا کا مانتے تھے یا 307 بت انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے؟ وہ خانہ کعبہ کو آباد کرنے والے تھے یا خانہ کعبہ کو اجاڑ کرنے والے تھے؟ وہی بات آگے چل رہی، وَكَمْ قَسَمْ وَكَمْ اور کتنے ہی زیادہ، قسمنا ہلاک کیے، تباہ کیے۔ قسمنا ہوتا ہے توڑ پھوڑ کرنے، کتنے ہی توڑ پھوڑ کر دیے، ریزہ ریزہ کر دیے، من قریۃ بستیاں، کتنی ہی بستیاں لوگوں سمیت ان کے مال اسباب سمیت ہم نے ہلاک کر دی، تباہ و برباد کر دی، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، توڑ پھوڑ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کانت ظالمتن، وہ شرک کرتے تھے، وہ ایک رب کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے انبیاء کو نہیں مانتے تھے، ان کی تعلیم کو نہیں مانتے تھے، وہ ظالم تھے، گناہ گار تھے، فاسق تھے، فاجر تھے۔ اس وجہ سے یہ اللہ کا قانون فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین کو، شرک کرنے والوں کو، گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں ایک مہلت جب ان کی مدت کی ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا، اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد، یعنی ان لوگوں کی ہلاکت کے بعد، جو بستیاں ہلاکت کے بعد جو نیک لوگ رہ گئے تھے ان سے پھر ہم نے نسل انسانی کو آگے مزید آگے چلایا، بعدہا قومن آخرین، ایک دوسری قوم اور آگے۔ جیسے نوح علیہ السلام پہ اس وقت پوری دنیا میں وہ جو کشتی کے اندر سوار لوگ تھے، جتنی بھی تعداد تھی ان کی، اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ذی روح نہیں رہا، وہ سارے پرند چرند انسان جو اس کے اوپر سوار تھے وہ تھے، اور پھر اس سے نسل انسانی چلی، اللہ نے دوبارہ قوم بنا دی۔ اور وہ لوگ جو نبی کے صحابی تھے، نبی کے ساتھ وہ کشتی میں بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے رب کو مانتے تھے، توحید کو مانتے تھے، انہی کی نسلوں سے آگے پھر شرک شروع ہو گیا۔ انہی کی نسلیں کیوں؟ دین سے جب دور ہو گئے، وقت کے نبی کی تعلیم سے دور ہو گئے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب سے جب دور ہو گئے تو وہ پھر گمراہ ہو گئے، دوبارہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ نے اور انبیاء کو بھیجا اور ان کی سرزنش کی، لیکن یہ شرک جو نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے اس سے لے کر آج تک یہ شرک کسی نہ کسی صورت میں دنیا میں موجود ہے۔ کافروں میں تو ہے ہی ہے، کسی نہ کسی صورت میں بعض دفعہ انسان کو مسلمانوں میں بھی یہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اس زمانے کی وہ قوم تھی، دیکھیں بنی اسرائیل کی، جس نے بچڑے کو پوجا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں ہندوؤں کے اندر یہ وہ گائے کا وہ عقیدہ آ رہے ہیں، تو کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ جو 12 قبیلے تھے ان میں سے ایک قبیلہ آ کے یہاں پہ بر صغیر میں آباد ہوا، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے ذہن میں اور دل میں وہ گائے کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اس وقت بھی انہوں نے گائے کا بچڑا بنایا، آج بھی وہ گائے کو وہ اہمیت دے رہے ہیں، نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہلاک کرنے کے بعد اور آ گئی، دوسری قوم آ گئی۔ میرے رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو، دنیا کو، کائنات کو، انسانوں کو تباہ کرنا، ختم کرنا میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور ایسی مخلوق لے آئے جیسی چاہے۔ اللہ کے فرشتے ہیں، کوئی نافرمانی کے ان کے اندر عنصر ہی نہیں ہے۔ انسان کی عظمت ہی اسی چیز میں اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ
گناہ کا مادہ ہونے کے باوجود، گناہ کے اوپر قدرت ہونے کے باوجود اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان گناہوں سے بچتا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مشقت اٹھا کے بھی نیکیاں کرتا ہے، تکلیف اٹھا کے بھی نیکیاں کرتا ہے۔ فلما، پس جب، احسو، احساس ہوا ان کو، محسوس کیا انہوں نے، وہ جو حواس خمسہ سے محسوس کرتا ہے نا، جب ان بستی کے لوگوں نے محسوس کیا باسنا، اللہ کے عذاب کو، انہوں نے محسوس کیا کہ اب اللہ کا عذاب وہ آنا چاہتا ہے، کہ کہیں بادل کی صورت میں آیا، کہیں بجلی کی چمک کی صورت میں آیا جو آنا ہوا، کہیں زلزلے کی صورت میں آیا ہے۔ جب ان قوموں نے یہ محسوس کیا، اپنے جو حواس خمسہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے، اس سے انہیں محسوس ہوا، انہیں یہ احساس ہوا کہ عذاب اللہ کا آ رہا ہے، اذا ہم منہا، تو اچانک وہ اس میں سے، یعنی بستی میں سے، جہاں ان کے گھر تھے، جہاں محلات تھے، جہاں ان کے مال و دولت تھے، اولادیں تھیں، اس بستی کے اندر منہا یرقضون، وہ تیزی سے بھاگنے لگے۔ انہیں ہوا کہ اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو ہم یہاں سے نکل جائیں، ہم یہاں سے نکل جائیں۔ جیسے دنیا میں آج بھی کہیں وبا آتی ہے تو جو وسائل والے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں بھی جب یہ محسوس ہوا حواس خمسہ سے، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ بھرے ہوئے گھر، وہ ساری چیزیں جو وہ عیش عشرت کدے جو ان کے موجود تھے، وہ ان سے انہوں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے دوڑنے لگے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا، ہم بھاگ کے اس سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا ترکضو ورجعو، اب مت بھاگو، واپس لوٹو، اب مت بھاگو۔ ویسے بھی اللہ کے عذاب سے کون بھاگ سکتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں ان کے ذریعے سے، وہ تو گئے، ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کو، ہم نے کہا کہ مت بھاگو یہاں سے، مت دوڑو، ورجعو، واپس لوٹو، الا، اس طرف، ما اترفتم، جس کے اوپر تم اتراتے ہو کہ ہم اتنے دولت والے ہیں، اتنے بڑے ہمارے حجرے ہیں، اتنی بڑی ہماری کوٹھیاں ہیں، اتنے بڑے ہمارے پلازے ہیں، یہ دنیا کا مال و متاع، افتراہم، جس پہ تم اتراتے تھے، جس کو بہت ہی محبوب تم سمجھتے والے تھے، آج اللہ کے عذاب صرف آیا ہے، محسوس کیا ہے، ابھی تک وہ پہنچا نہیں ہے، اس کے باوجود تم اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو۔ یہ مال دولت کے اللہ تعالیٰ نے اصل وہ اہمیت ہمیں بتا دی ہے کہ یہ اتنی ہی اہمیت ہے کہ زندگی میں بھی اگر ایسا موقع آتا ہے انسان کے اوپر تو انسان اس کو بھاگ جاتا ہے، اس ساری چیزوں کو چھوڑ کر، اولاد کو بھی چھوڑ دیتا ہے، مال کو بھی چھوڑتا ہے، ہر چیز کو۔ یہ تو ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں جب سیلاب آتے ہیں لوگوں کے مختلف علاقوں میں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، لوگ بس وہ بڑی بڑی کوئی چیزیں چند ایک ہوتی ہیں، اس کے بعد بھاگتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، وہ اٹھاتے ہیں کچھ تھوڑی بہت جو اٹھا سکتے ہیں، یہ ساری، کیونکہ جان بچانا سب سے پہلے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ اب مت، اب پکڑ کا وقت آ گیا ہے، لوٹو اس چیز کے طرف، ما اترفتم فیہ، جس کے اوپر تم بڑے اتراتے تھے، انبیاء کو بھی چیلنج کرتے تھے، نعوذ باللہ خدا کو بھی چیلنج کرتے تھے کہ ہمارے پاس یہ سارا کچھ ہے، وَمَسَاكِنِهِمْ، اور تمہارے وہ گھر، تمہارے وہ آرام دہ گھر، تمہارے وہ عشرت کدے، ان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، جو تمہیں فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دیتے تھے، وہ ساری چیزیں جن کو جس کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو چکے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں، آپ اس سے مت بھاگو۔ یہ مال اور دولت ہے اور وہ تمہارے گھر ہیں، کیوں؟ ان کی نعمتوں کو پا کر تم نے اللہ کو یاد نہیں رکھا، اللہ کو بھلا دیا ہے۔ لعلکم تسألون، واپس آؤ تاکہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے، ہر بندے کا حساب ہونا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ یہ مال جہاں سے کمایا، جس سے جینا، جیسے بنایا، اس میں زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ نہیں دیا، کسی کا خیرات نہیں کی، کسی کی مدد نہیں کی، اس میں سے اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہ گئے، آؤ آج ہمارے اوپر حساب دو۔ اور ایک معنی اور علماء نے کیا ہے کہ اپنے سامنے اس کو دیکھو جو تمہاری تباہی ہو رہی ہے، اور آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ تم، تاکہ وہ اس سے سمجھیں ان ساری نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ کی لی ہیں، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہوگا۔ آج تمہارے حساب کا وقت آ گیا، آج تم بھاگتے کہاں ہو؟ قالو، اب کہا، جب رب کا عذاب آ جاتا ہے کوئی بھاگ نہیں سکتا، جب رب کی پکڑ آ گئی تو وہ سارے کے سارے کہنے لگے، یا ویلنا، ہائے افسوس، ہائے بربادی، ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہماری کم بختی،
इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही गलती पर थे। हमने जिसको हकीकत समझा वो तो आर्जी चीज़ निकली, और जो हकीकत थी उससे हम दूर रहे। हम ही ज़ालिम थे, हम ही गुनाहगार थे, हम ही कसूरवार थे, हमारे अलावा तो कोई और कसूरवार है नहीं। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल